خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پہلی امتوں کا ذکر کیا اور ان کا ذکر کر کے اللہ نے ان کی ہلاکت کا سبب بیان کیا کہ پہلی امتیں جو ہلاک ہوئیں ان کی ہلاکتوں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا، فرمایا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، وہ سود لیتے تھے۔ یہ سبب ان کی ہلاکت کا یہ تھا، اخذہم الربا، سود لیتے تھے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں سود لینے سے منع کیا گیا لیکن پھر بھی وہ سود لیتے تھے۔ اللہ کے اس حکم کی انہوں نے نافرمانی کی تو رب ذوالجلال فرماتا ہے انہیں اس سبب سے اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہم اپنے اعمال کی طرف غور کریں کہ دیگر امتیں ایک ایک گناہ کے سبب وہ پکڑی گئیں، اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوئی، اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تو کوئی اس انداز میں کہ وہ سود لیتے دیتے، یہ برائی ان کے اندر موجود تھی تو رب ذوالجلال نے پوری کی پوری قوم کو اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تباہ کر دیا۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، اس میں پہلی امتوں کا قصہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ پہلی امتیں جس ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، تباہ کیا، وہ سارے کے سارے کام مجموعی طور پر ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ رب ذوالجلال کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اس طرح کے یعنی اجماعی عذاب سے اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ جب تک آپ ان میں موجود ہو اللہ ان پہ عذاب نازل کرے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ ان کے سبب آج ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ وہ دیگر قومیں جو ایک ایک گناہ کی وجہ سے پکڑی گئی، آج اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہ رہتا۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے کہ اللہ نے وہ اجماعی عذاب سے جب ہمیں بچایا ہے تو ہمیں اس کو غنیمت سمجھ کے تو یہ اعمال سے توبہ کرنی چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، جن کی وجہ سے رب ذوالجلال نے پہلی قوموں کو خالق کائنات جل جلالہ نے ہلاک کیا۔ اللہ فرمایا وہ سود لیتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا۔ کیا آج اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا؟ ہماری شریعت کے اندر سود منع نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا، جو پچھلی جمعے بھی آپ نے وہ احادیث سماعت کی کہ سود کے 70 درجے ہیں، فرمایا ان میں سے سب سے ہلکا درجہ یہ ہے، سب سے ہلکا درجہ کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ جب اتنی بڑی قباحت ہے سود کی اس امت کے اندر بھی، تو ہم نے اس کو کیوں معمولی سمجھا ہوا ہے؟ رب ذوالجلال ہمیں تمام سود کی جتنی صورتیں ہیں ان کو سمجھ کر ان سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔